بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلامات بین ید الساعة وذکر الدجال۔ قرب قیامت کی علامتوں اور دجال کے ذکر کا باب۔ تو قیامت کی نشانیاں کچھ پہلے بیان کی گئیں ایک باب میں، وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، اور اس باب میں قرب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی جائیں گی، اور اس باب میں دجال کا بھی ذکر آئے گا۔ اب دجال کے تعلق سے تفصیل وہ حدیث میں آگے خود ہی آپ پڑھیں گے، اس لیے اس کو وہیں ذکر کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کا ظہور جب ہونے لگے گا تو پھر آدمی بہت جلد قیامت سے دوچار ہوگا، اور یہ بہت واضح نشانیاں ہیں کہ ان کے دیکھنے کے بعد پھر انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ بعض نشانیاں ایسی بھی اس میں ہیں کہ اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو اس سے پہلے ایمان لا چکا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد ایمان لائے گا تو اس کا ایمان بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ باب ہے باب العلامات بین ید الساعة و ذکر الدجال۔ قیامت کی قرب قیامت کی علامتوں اور دجال کے ذکر کا باب۔ الفصل الاول عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سامنے رونما ہوئے، ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم باہم تبادلہ خیال کر رہے تھے، باہم مذاکرہ کر رہے تھے۔ فقال ما تذکرون، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا ذکر کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعۃ، صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آیات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ یعنی یہ 10 نشانیاں جو آگے بیان کی جا رہی ہیں، جب تک یہ دیکھ نہیں لوگے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فذکر الدخان والدجال والدابۃ، اب 10 نشانیوں کا پھر ذکر کیا، اس میں دخان کا ذکر کیا۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، یعنی یہ دھواں اٹھے گا اور زمین سے آسمان کے درمیان پھیل جائے گا۔ یہ دھواں بھی قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی ہے۔ کیا یوم تأتی السماء بدخان مبین، اور ایک نشانی کی فرمایا والدجال، اور دجال باہر آئے گا، دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے بارے میں اور تفصیل آگے آ جائے گی کہ یہ 40 دن میں حرمین طیبین کے علاوہ پوری دنیا گھوم لے گا، اور اس کے ساتھ طرح طرح کی فتنے ہوں گے اور لوگ اس سے دوچار ہوں گے، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ والدابۃ، اور دابۃ الارض کا ذکر کیا۔ دابۃ الارض کے بارے میں بھی سنا ہوگا، یوں تو دابہ مطلقاً رینگنے والے جانور کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر نورانی نشان بنائے گا اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر سیاہ دھبا بنا دے گا۔ وطلوع الشمس، اور
وطلوع الشمس من مغربها، اور مغرب سے آفتاب کے طلوع ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اور آگے حدیث میں اس تعلق سے اور تفصیل بھی آ رہی ہے۔ وَنُزُولَ عِیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا۔ یہ نزول یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں، اوپر سے وہ اتریں گے۔ تو نزول جو ہے، جب آدمی اوپر سے نیچے آتا ہے تو نزول کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا۔ وَيَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، اور یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر فرمایا، جنہیں ایک بند باندھ کر کے پیچھے قید کر دیا گیا ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اسے وہ کھا کر کے یا اس بند کو توڑ کر کے وہ باہر نکل آئیں گے۔ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، اور 3 خسوف کا ذکر کیا، زمین میں دھنسنے کے واقعے کا ذکر کیا۔ خسف بالمشرق، ایک خسف مشرق میں ہوگا، وخسف بالمغرب، اور ایک خسف مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خسف جزیرہ عرب میں ہوگا۔ وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم، اور ان 10 میں آخری نشانی وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی۔ یعنی ہر طرف سے آگ بڑھتی جائے گی تو لوگ مجبوراً بھاگتے ہوئے محشر کی طرف پہنچ جائیں گے اپنے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بکریاں کوئی چراتا ہے تو جدھر سے وہ ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے تو دوسری سمت بکریاں بھاگتی رہتی ہیں، تو ایسی آگ ایک سمت سے بڑھتی چلی جائے گی، دوسری طرف لوگ بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے آگ کا ہانک کر کے لے جانا۔ وفی روایت نار تخرج من قار عدن تسوق الناس الى المحشر، اور ایک روایت میں ہے کہ آگ قار عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ وفی روایت فی العاشرۃ وریح تلقی الناس فی البحر، اور ایک روایت میں 10ویں نشانی کے بارے میں ہے، اور وہ ایسی آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی، ڈال دے گی۔ آندھی آئے گی اور سمندر میں ڈال دے گی۔ تو یہ 10 نشانیاں ذکر کی گئیں جو قیامت سے قریب آنے کی ہیں۔ تو قیامت کے بہت قریب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اسی میں طلوع شمس وہ اہم نشانی ہے کہ اس کے بعد اگر آدمی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال ستا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو، 6 چیزوں سے پہلے، یا 6 چیزوں سے سبقت لے جاؤ نیک اعمال کرنے میں، اس وقت ان کے واقع ہونے سے پہلے ان اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ اب وہ 6 چیزیں کون ہیں جن سے پہلے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یا جن 6 چیزوں سے نیک اعمال میں سبقت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ الدخان والدجال، یعنی دخان ہے، دجال ہے، یا اس کو مرفوع پڑھیں الگ الگ، ان میں سے ایک دخان ہے، دوسرا دجال ہے، تیسرا دابۃ الارض ہے، اور چوتھا کیا طلوع شمس من المغرب ہے، اور یہ 5واں امر، یہ امر عامہ ہے، یعنی وہ فتنہ جو سب لوگوں کو عام ہوگا، سب ہر طرف کیا پھیل جائے گا۔ اور 6ٹھی چیز ہے، 6ٹھا امر ہے وہ خویصۃ احدکم، یہ خویصہ یہ خاصہ کی تصغیر ہے،
تو ایک عام فتنہ ہوگا جو ہر طرف پھیل جائے گا، اور ایک خاص فتنہ ہوگا جو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ متعلق ہوگا، ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، تو وہ خاص فتنہ ہوگا۔ تو یہ کل 6 چیزیں ہوئیں۔ اب 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو آدمی اس قدر انہی میں حیران و پریشان ہوگا کہ نیک اعمال کی اسے فرصت نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ابھی موقع ہے، ان چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً نشانیوں میں پہلی نشانی ظاہر ہونے کے اعتبار سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یعنی وہ اوپر کی 10 نشانیاں بیان کی گئیں یا نیچے کی 6 نشانیاں بیان کی گئیں، تو ان نشانیوں میں سب سے پہلے کون نشانی ظاہر ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ظاہر ہونے کے لحاظ سے ان نشانیوں میں پہلی نشانی ہوگی۔ اور لوگوں پر دابہ کا خروج، دابۃ الارض کا خروج، یہ پہلی نشانی ہوگی۔ تو یہ واو او کے معنی میں ہے، وہ خروج الدابہ میں واو او کے معنی میں ہے۔ تو اب معنی کیا ہوا کہ ان نشانیوں میں سے ظہور کے اعتبار سے، خروج کے اعتبار سے پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے یا دابۃ الارض کا لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ دابۃ الارض کب سامنے آئے گا لوگوں کے؟ ضحن، چاشت کے وقت، یعنی خروج الدابۃ علی الناس ضحن، چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا خروج۔ وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، یہ ما کانت میں ما زائدہ ہے، اور ان 2 نشانیوں میں سے جو نشانی بھی دوسری سے پہلے معلوم ہو گئی، ظاہر ہو گئی، فل اخرى علی اثرها قریبا، تو دوسری والی اس کے پیچھے قریب ہی واقع ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک پہلے ہو جائے گی اور جو دوسری بچے گی وہ اس کے بعد قریبی زمانے میں واقع ہو جائے گی، یعنی دونوں نشانیوں میں کوئی تیسری نشانی نہیں آئے گی اور زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ دابۃ الارض جب نشان لگا دے گا تو سب اسی حال پر رہیں گے، اب اس کے بعد کوئی بدلے گا نہیں۔ جو مومن ہوگا نشان لگا دے گا نورانی تو وہ مومن ہی رہے گا ہمیشہ، اور جو کافر ہوگا سیاہ دھبا لگا دے گا پیشانی پر، وہ ہمیشہ کافر ہی رہے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خروج شمس یہ پہلے ہوگا اور دابۃ الارض کا خروج اس کے بعد ہوگا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں کی جائے گی، ایمان لائے گا بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے جو کافر ہوگا وہ کافر ہی رہے گا اور جو مسلمان ہوگا وہ مسلمان ہی رہے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی، نکل جائیں گی، تو کسی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو جان پہلے ایمان نہیں لائی تھی، یعنی ان نشانیوں سے پہلے جو جان ایمان نہیں لائی تھی
اب اس جان کا ایمان لانا کچھ نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس جان نے اپنے ایمان میں خیر کو حاصل نہ کر لیا ہو، یعنی پہلے اگر خیر کو حاصل نہیں کیا ہے تو اب خیر حاصل نہیں کر سکتی۔ اب وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ہے طلوع الشمس من مغربہا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، والدجال، اور دجال کا خروج، ودابۃ الارض، اور دابۃ الارض۔ تو یہ ایسی واضح اور نمایاں نشانیاں ہیں کہ ان کے بعد اب کوئی جو کافر ہے وہ مومن نہیں ہوگا، جو مومن ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس، اللہ کے رسول حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت آفتاب غروب ہوا، یعنی کہیں تشریف فرما تھے، آفتاب غروب ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدری این تذهب هذه، حضور نے حضرت ابو ذر سے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے؟ یہ بھی دیکھتے تھے، چھپ گیا، نظر نہیں آ رہا، تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ آفتاب کہاں جاتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کہاں جاتا ہے، ہمیں تو جہاں تک دکھا اس کے بعد ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کہاں گیا۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تحت العرش، آفتاب یہ جاتا ہے یہاں تک کہ زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، تو وہ سجدہ کرنے میں کے بعد یا کرنے کے وقت اپنے رب سے اذن چاہتا ہے، یعنی مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، فَيُؤْذَنُ لَهَا، تو اسے اذن دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ طلوع ہو جاؤ۔ وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا، اور قریب ہے کہ یہ آفتاب جائے اور زیر عرش سجدہ کرے اور اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، یا اس کی درخواست قبول نہ کی، سجدہ قبول نہ کیا جائے۔ وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور وہ اجازت مانگے، یعنی مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے تو اسے اذن نہ دیا جائے۔ وَيُقَالُ لَهَا، اور اسے کہا جائے ارجعی من حیث جئت، لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے۔ فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تو وہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، جہاں ابھی غروب ہو رہا ہے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اسے واپس لوٹنے کا حکم ہوگا تو وہیں سے وہ طلوع ہوگا۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم ہے کہ آفتاب اپنے مستقر کے لیے چلتا ہے یا اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے۔ قال مستقرها تحت العرش، ارشاد فرمایا کہ اس کا مستقر زیر عرش ہے، یعنی چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف، اس کا مستقر کیا ہے؟ زیر عرش ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اذن چاہتا ہے، اذن مل جانے پر وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جو اذن نہیں ملے گا واپس لوٹا دیا جائے گا تو مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، کہ اب اس نشانی کے بعد کوئی نیا مومن ہونا چاہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو 10 نشانیاں اوپر ذکر کی گئی تھیں اس میں سے ایک نشانی کی بہت تفصیل بھی آ گئی نا۔ اچھا، وعن عمران ابن حسین قال، اور حضرت عمران ابن حسین سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعة امر اکبر من الدجال، یعنی آدم کی تخلیق سے وہ قیامت تک
کوئی ایسا امر نہیں جو دجال سے زیادہ بڑا ہو. یعنی دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا ہے، تو شروع سے آخر تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن عبداللہ قال، اور حضرت عبداللہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات تم پر مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ کی ذات تم پر مخفی نہیں ہے. ان اللہ تعالی لیس بآورا، بے شک اللہ تعالی کانا نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے اسے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تمہید ہے، اس لیے کہ جو دجال رونما ہوگا، جس کے بارے میں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، ہر حدیث میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ دجال کانا ہوگا. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں وہ کہے گا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. بعض روایتوں میں کہ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی. جو باغ ہوگا اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ جنت ہے، اور جو آگ ہوگی اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ جہنم ہے. اور خود خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اسے اپنی جہنم میں داخل کرے گا. حالانکہ جو جنت دکھائی دے گی وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جو جہنم دکھائی دے وہ حقیقت میں جنت ہے. تو اتنا بڑا اس کا فتنہ ہوگا، اور طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا وہ، جس سے عقل حیران ہوگی، اور لوگ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جائیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس لیے کہا گیا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اب اس کی نشانیاں بیان کر دی گئیں تاکہ جب وہ یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں تو لوگ سمجھ جائیں کہ خدا کانا نہیں ہے. اور کیا کانا ہے؟ تو یہی فرمایا کہ اللہ کی ذات تم پر مخفی نہیں ہے، بے شک تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے. اللہ رب العزت جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اور مسیح دجال داہنی آنکھ کا کانا ہے. کان عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، ایسا لگتا ہے کہ دجال کی آنکھ پھولا ہوا انگور ہے. جیسے انگور جو ہے بڑا سا ہو پھول جائے تو اس کی آنکھ کی جگہ جو ہے ایسے ہی پھولا ہوا انگور ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہاں کچھ دکھائے آنکھ ہی نہیں، وہاں اس کی نظر نہیں آتا، کانا ہے وہ. تو کان عینہ عنبۃ طافیہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھ یہ پھولا ہوا انگور ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو گویا جو 2 نشانیاں 10 نشانیاں آپ نے اوپر پڑھی تھی اس میں 2 کی تفصیل ہو چکی نا. کس کی؟ ایک تو آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کی، اور ایک دجال کی. ابھی اور تفصیل بھی آتی رہے گی. وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاعور الكذاب، ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے کانے سے ڈرایا. کوئی دجال جو ہے کانا ہے، جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو بڑے جھوٹے کانا سے ڈرایا. الا انہ اعور، سنو یقیناً وہ کانا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرَا، اور یقیناً تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را اس طرح الگ الگ لکھا ہوا ہے. ان الفاظ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الفاظ مومن کو نظر آئیں گے اور کافر کو نظر ہی نہیں آئیں گے. تو کافر کو نظر نہیں آئیں گے
یا کافر کو بھی نظر آئیں، یہ ایک ایسی نشانی ہوگی کہ جو بصیرت رکھنے والے پہچان لیں گے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور یہ وہی پہچان سکیں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو اسے بڑے فتنے سے کون بچ سکتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، الا احدثکم حدیثا، کیا میں تم سے دجال کے بارے میں ایک ایسی حدیث نہ بیان کروں، ما حدث به نبی قومہ، جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں کی۔ کیا میں دجال کے تعلق سے تم سے ایسی بات نہ بیان کروں، ایسی حدیث تمہیں نہ بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ انہ اعور، یقیناً وہ کانا ہے، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور یقیناً اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے مثل چیزیں ہوں گی۔ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، تو وہ چیز جس کے تعلق سے وہ کہے گا کہ وہ جنت ہے، ہے النار، وہ حقیقت میں نار ہے، جہنم ہے۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور بلا شبہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں جس طرح سے نوح نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا۔ یعنی وہ دجال ایسا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اس سے، حضرت نوح نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، تو میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضور نے ارشاد فرمایا، ان الدجال یخرج وان معه ماء ونارا، بے شک دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ، دو چیزیں ہوں گی۔ فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً، وہ چیز جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ حقیقت میں نار ہے، آگ ہے جو جلائے گی۔ فَنَارٌ تُحْرِقُ، جلانے والی آگ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، اور وہ چیز جسے لوگ آگ سمجھیں گے، آگ دیکھیں گے، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، تو وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہے۔ فمن ادرک ذالک منکم فلیقع فی الذی یراہ نارا، تو تم میں سے جو شخص اسے پائے، یعنی تم میں سے جسے اس کا زمانہ ملے اور یہ چیزیں اس کے سامنے آئیں، تو وہ اس میں داخل ہو، اس میں واقع ہو جسے وہ آگ دیکھے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو ایمان لائے گا اسے اپنے پانی میں رکھے گا یا اپنی جنت میں رکھے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا آگ میں داخل کرے گا، تو تم کہاں جانا؟ آگ میں۔ یعنی اس پر ایمان نہ لانا تو تمہیں آگ میں داخل کر دے گا۔ یہ حقیقت میں جو آگ ہے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، تو تم میں سے جو کوئی وہ زمانہ پائے یا وہ وقت پائے تو وہ اس چیز میں واقع ہو جسے وہ آگ دیکھے۔ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ، کیونکہ وہ پاکیزہ شیریں پانی ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وزاد مسلم وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ کافر، بے شک دجال ممسوح العین ہے۔ ممسوح العین یعنی جس کی آنکھ پر کیا پھیر دیا گیا ہو، سپاٹ آنکھ والا، برابر ہے بالکل۔ بے شک دجال ممسوح العین ہے، یعنی سپاٹ آنکھ والا ہے۔ علیہا زفرۃ غلیظہ، اس کی آنکھ پر
موٹا چمڑا ہے، زفرۃ غلیظہ موٹا چمڑا ہے، مکتوب بین عینیہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، یقرأہ کل مومن جسے ہر مومن پڑھ لے گا، کاتب وغیر کاتب ہو اور غیر کاتب سب، یعنی وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ بھی پڑھ لے گا، اور جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا وہ بھی اسے پڑھ لے گا کہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اچھا ایک حدیث اور پڑھ لیجئے، یہاں بھی اور سوال ساتھ میں اس کے ہے، اکٹھا جواب سنیے، دیکھیے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا، یعنی حضرت حذیفہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین الیسری، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہے، جفال الشعر اور کثیر مجتمع بالوں والا ہے، معہ جنتہ و نارہ اس کے ساتھ اس کی جنت ہے اور جہنم ہے، فنارہ جنت و جنتہ نار، تو جو اس کی دوزخ ہے یہ جنت ہے، اور جو اس کی جنت ہے یہ نار ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے جو 3 حدیثیں پڑھی ہیں اس میں آپ غور کریں تو ایک حدیث پہلے آپ نے پڑھی کہ ان المسیح الدجال اعور عین الیمنی، داہنی آنکھ کا کانا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں کیا ہے، الدجال اعور العین الیسری، بائیں آنکھ کا کانا ہے، تو دونوں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے نا، وہاں داہنی آنکھ کا کانا کہا گیا اور یہاں بائیں آنکھ کا کانا کہا گیا، دونوں بظاہر تعارض ہے، ٹھیک ہے، ایک تعارض یہ ہوا۔ دوسرا آپ نے حدیث میں پڑھا تھا کاننا عینہ عنبۃ طافیہ، ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھ ہے یہ پھولا ہوا انگور ہے، مطلب کیا جب سپاٹ نہیں ہے ابھرا ہوا اتنا حصہ نا، اور یہاں آپ نے کیا پڑھا ان الدجال ممسوح العین، سپاٹ آنکھ والا دم برابر، یہ بھی تعارض ہوا نا، تو آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حقیقت میں اس کی ایک آنکھ خراب ہے اور دوسری آنکھ بھی عیب دار ہے، ایک آنکھ بالکل خراب ہے اور دوسری آنکھ بھی اس کی عیب دار ہوگی۔ آور جو ہے جس طرح کانے کو کہا جاتا ہے ایسے عیب والی آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے، جو شخص جس کی آنکھ عیبی ہوگی اسے بھی آور کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 2 باتیں کہی گئی، تو اب جہاں کہا گیا کہ داہنی آنکھ کا کانا ہے آور، وہاں بھی کہا گیا، مطلب ایک آنکھ اس کی ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا بالکل۔ کہیں کہا گیا کہ بائیں آنکھ کا کانا ہے تو وہ آنکھ کیا اس کی عیبی ہے، تو اس لحاظ سے دونوں میں کوئی تعارض نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ کہا گیا کہ سپاٹ آنکھ والا ہے اور یہ کہا گیا کہ لگتا پھولا ہوا انگور ہے، تو جس آنکھ سے تھوڑا سا دکھتا ہے جو عیبی ہے تو پھولے ہوئے انگور کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور جس آنکھ سے بالکل کچھ نہیں دکھتا جو کانا ہے وہ ایک دم سپاٹ ہے، تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا، بس میں رہی نا۔ اور ایک دوسرا جواب یہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو بتائیں دوسرا، پھر مطلب یہ الگ الگ جہتیں ہو گئی دونوں کی، سمجھ رہے نا؟ یہاں تعین نہیں ہے کہ جو سپاٹ ہے وہ کون سی آنکھ، آپ پھولی ہوئی آنکھ ہے تو کون سی، تعین تو ہے نہیں، اور دونوں آنکھ ایک میں عیب ہے، ایک میں بالکل عیب ہے نظر ہی نہیں آتا ہے، اور ایک میں تھوڑا بہت عیب ہے کچھ دکھتا ہے اسے، سمجھ رہے نا؟ ایک دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا معاملہ بالکل شوبدے کی طرح سے ہے، جیسے بازیگر ہوتے ہیں نا یا جادوگر، تو ہوتی چیز کچھ ہے دکھائی دیتی ہے کچھ، یہ نہیں ہوتا ہے،
لیا ہے مطلب وہ ٹائر ٹیوب لگتا ہے صاف لیا ہے، یہ دکھاتے ہیں بازیگری نا. تو اب ایسے ہی اس کا معاملہ بالکل شوبدہ بازی ہے. تو کوئی اسے دیکھے گا تو لگے گا کہ ادھر کی آنکھ کا کانا ہے وہ، اور کوئی دیکھے گا لگے گا ادھر کی آنکھ کا کانا ہے وہ. تو دیکھنے والوں کے لحاظ سے فرق ہوگا کہ اس کی داہنی آنکھ کام نہیں کر رہی ہے یا بائیں آنکھ کام نہیں کر رہی ہے. یعنی وہ داہنی آنکھ کا کانا ہے کوئی سمجھے گا بائیں آنکھ کا کانا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے جب اس کی ذات کا یہ حال ہے جو دکھا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لحاظ سے بھی کوئی تعارض نہیں ہے، وہ دیکھنے والوں کے لحاظ سے یہ فرق ہوگا. کوئی دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ داہنی آنکھ کا کانا ہے، کوئی دیکھے گا تو معلوم ہوگا بائیں آنکھ کا کانا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب اس کی اپنی شخصیت کا یہ حال ہے، اپنے چہرے کا حال یہ ہے، حقیقت کو جاننا مشکل ہو رہا ہے شوبدہ کی وجہ سے، تو جو یہ بتا رہا ہے، جو دکھا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ سمجھ سکتے ہیں.